تحفہ دے رہا ہے، لڑکے کو تحفے دے رہے ہیں، وہ تو حقدار ہے اس دن. ان کے علاوہ لڑکی کے گھر والے باپ کو دے رہا ہے، بھائی کو دے رہا ہے. میری دوستی لڑکی کے بھائی سے، میں دوست کو دے رہا ہوں، اپنے ساتھی کو دے رہا ہوں کہ بھائی تیری خوشی میں میرا تحفہ. یہ جائز ہے، اسے حرام نہیں بنانا چاہیے، الا ہی کہ یہ تحفے تحائف ایک رسم کی وہ شکل اختیار کر لے. جیسے ہمارے ہاں ایک شکل بن گئی کہ آدمی جب جاتا ہے تو غیر مسلموں کے ہاں کہتے ہیں شگن کا تحفہ، شگن ڈالنا کہتے ہیں. وہ اس کو جانا وہ لازمی سمجھتے ہیں، شادی میں وہ دینا ضروری سمجھتے ہیں. جب ایسی کوئی شکل، اور ہمارے پاس ایک شکل تھی، پتہ نہیں آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے دیکھا، یاد ہے یا ابھی بھی ہوتا ہوگا، نکاح جیسے ہی ختم ہوتا نا تو ایک صاحب مائک لے کر کھڑے ہو جاتے اور آدھے گھنٹے ایک گھنٹے تک اعلان ہوتا، فلاں صاحب کی طرف سے دلہن کو اتنے 1000 روپئے، اتنے 100 روپئے کا تحفہ، ایک بند لفافہ، ایک فلاں صاحب کی طرف سے دلہے کو اتنا. ایک لڑکی کے گھر والا، ایک لڑکے کے گھر والا تحفے وصول کرنے کے لیے کھڑا رہتا. یہ اعلان کر کر کے پوری لمبی نکاح کے بعد گھنٹہ بھر اعلان ہوتے تھے. لڑکی کو تحفہ، لڑکی کے باپ کو تحفہ، لڑکی کے بھائی کو تحفہ، لڑکے کو تحفہ، لڑکی کے والد کو تحفہ، لڑکی کی والدہ کو تحفہ. ایک رسم، ایک شکل بن گئی تھی. اس شکل کا خاتمہ ہونا چاہیے تھا اور الحمدللہ بہت حد تک یہ ختم ہو گئی. لیکن اس میں ایک اور پہلو بھی ہے. وہ کیا ہے معلوم؟ لوگ یہ بات سمجھنے لگتے ہیں کہ میں اگر آپ کی شادی میں آ رہا ہوں اور آ کر اگر تحفہ دے رہا ہوں تو یہ ضروری ہے کہ جب میرے گھر کی کوئی تقریب ہو، میرے گھر میں کوئی شادی ہو، کوئی مناسبت ہو، تو آپ بھی لازماً تحفہ دیں. اور حد تو یہ ہے کہ حساب رکھ کر دیتے ہیں، اس نے کتنا دیا تھا میں اتنا دیتا ہوں. یہ ساری خرابیاں جہاں جنم لینا. تحفہ محبت سے دیا جاتا ہے. آج میرے پاس استطاعت ہے، میں 500 روپیہ آپ کو دے رہا ہوں. اللہ نے کل آپ کو استطاعت دی 5000 دیجئے. کل مجھے اللہ استطاعت دے گا، میں 10 سے 50,000 دوں گا. محبت کی بات. لیکن اگر یہ شکل رسموں کی بن جاتی ہے، ایسے تحفے تحائف دینا، اسے لازمی سمجھنا اور دینے والا بھی حساب رکھ کر واپس لوٹانے کی بات کرنا، یہ غلط ہے.